أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه آمين، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جن اساتذہ کرام نے پورے سال یہ کتاب پڑھائی ہے وہی اس کی تکمیل بھی کریں، یہ انہی کا حق ہے۔ لیکن حضرت ناظم صاحب کا حکم اسرار کے درجے کا، اس لیے استحقاق کے بغیر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور چونکہ اس مجمع میں علماء اور طلباء کے علاوہ عوام بھی بکثرت موجود ہیں، اس لیے ان کی مناسبت سے بھی چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے
کہ جب بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے یا اور بعض حدیث کی کتابوں کا، تو سبق سے پہلے ایک مختصر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس خطبے کے الفاظ بھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں متعدد روایات میں۔ یہ خطبہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ ہر شخص کے سامنے ہر دن آتے رہیں اور وہ یقین پختہ ہوتا رہے، ورنہ تو بھئی سال میں ایک مرتبہ پڑھوا لیا جاتا کافی ہے، یہاں ہر سبق میں پڑھوایا جا رہا ہے۔ اور اس خطبے میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ صرف طلبہ علماء کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہیں، جس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد پہلا جملہ یہ ہے، بہت طاقتور جملہ ہے اور بہت زبردست بات اس میں بیان ہوئی کہ کائنات میں سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس۔ اس سے زیادہ سچی بات کائنات میں کچھ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سچا ہے تو اللہ کا کلام بھی سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ کی ہر وعید سچی ہے، اللہ کی ہر چیز سچی ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ کسی کو سمجھ میں آئے تو بھی یقین کرنا لازم ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھی ماننا لازم ہے۔ سچائی ایسی عظیم الشان ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ ابھی حضرت مولانا ارتداد کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ایک تو ارتداد ہوتا ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر اور دوسرے مذہب میں چلا جائے، اور ایک ارتداد یہ بھی ہے کہ مسلمان رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کے بارے میں دل میں شک پیدا ہو جائے، یہ بھی ارتداد ہی کی ایک شکل ہے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں گمراہ کن نظریات رکھنے والے، جو قرآنی آیات میں شکوک پیدا کرتے ہیں اور اس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ دل میں یہ بات جما کے رکھو ہر حالت میں، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا جملہ ہے وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین رہنمائی انسانیت کے لیے وہ رہنمائی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ اس سے بہتر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا
یہ بات بھی ہر مسلمان کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ جو آپ نے فرما دیا وہ برحق ہے، جو کر کے دکھلا دیا وہی لائق اتباع ہے، جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اس سے بچنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ دنیا چاہے کوئی بھی نمونہ پیش کرے اور کوئی بھی کردار پیش کرے، مسلمان کے سامنے صرف کردار محمدی رہنا چاہیے۔ احسن الہدی ہدی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات ہر مسلمان بچے کو گھول کے پلا دینی چاہیے کہ سب سے بہتر طریقہ حضور کا ہے، اور کوئی طریقہ حضور کے مقابلے میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو یہ بات، بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو سمجھانی چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مسلمان ہو اور سنت کے خلاف چلے، اس کا مطلب یہ کامل مسلمان نہیں ہے، اس کے اسلام میں نقص ہے، کمزوری ہے۔ اتباع کامل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جملہ ہے کہ وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ سب سے بہتر امور وہ ہیں جو مستحکم ہیں، ثابت شدہ ہیں، مضبوط سندوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ڈھیلی ڈھالی بات، کچی پکی بات، خود ساختہ بات، یہ اچھے امور میں داخل نہیں ہے، یہ شر الامور میں ہے۔ فرمایا شر الامور محدثاتها، جو دین میں نئی باتیں گڑھ لی جائیں اور ان پر دین کا لیبل لگا دیا جائے، اللہ کی نظر میں، پیغمبر کی نظر میں یہ شر الامور ہیں، ان سے بچنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر گڑھی ہوئی بات بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی لگے۔ وہ نقلی نوٹ ہے، بدعت جو ہے نقلی نوٹ ہے، کہ اگر کوئی آدمی نوٹ اپنے کمپیوٹر سے چھاپ دے اور جناب بڑھیا کاغذ پہ چھاپ دے، رنگین چھاپ دے، اچھے ڈیزائن میں چھاپ دے، لیکن جب اسے لے کر دکاندار کے پاس جائے گا تو وہ چورن بھی نہیں دے گا۔ کیا کہے گا؟ بچوں کو دے دو کھیلنے کے لیے، اس کا کچھ عوض ملنے والا نہیں ہے۔ یہی حال بدعت کا ہے۔ جو بدعت والا عمل لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا تو وہاں چورن بھی نہیں ملے گا۔ کیا آج چڑھائے چلے جا رہے ہو؟ ساری بدعات کا وہی حشر ہوگا جو دنیا میں ایک نقلی نوٹ کا ہوتا ہے، اور جرم الگ ہے۔ نقلی نوٹ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ملتا نہیں اس کے بدلے میں، اور اگر سرکار کو پتہ چل گیا کہ اس نے مشین بنا رکھی ہے نقلی نوٹ کی، 500 نکالتا رہتا ہے، تو جیل میں لگ جائے گا۔ ایسے ہی بدعت کرنے والا چاہے کتنی لمبی ٹوپی لگائے اور لمبا کرتا پہنے اور تسبیحات ہاتھ میں رکھ کے، اللہ کی جیل میں جائے گا، بچے گا نہیں، چاہے کتنے ہی اپنے کو کہہ رہا ہو میں دیندار ہوں۔ کل محدثۃ بدعہ، دین لاوارث نہیں ہے۔ دین کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور چلا دے دین کے نام پر۔ اس دین کے محافظ موجود ہیں، سنت پر چلنے والے موجود ہیں، سنت کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا موجود ہے ایسے افراد رہیں گے جو بدعات کو چلنے نہیں دیں گے، چاہے وہ عقیدے کی بدعات ہوں یا عمل کی بدعات ہوں۔ کوئی بدعت امت میں چلنے والی نہیں۔ کل محدثۃ بدعہ۔ تو یہ خطبہ
ہر دن پڑھوایا جاتا ہے اور ہر سبق میں پڑھوایا جاتا ہے تاکہ یہ بالکل ذہن میں یہ باتیں راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کامل یقین کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی سعادت سے بہرور فرمائے۔ ابھی آپ نے خطبے کے بعد عزیز تکمیل کرنے والے طالب علم سے سند سنی ہے، کتاب کی سند، اور یہ سند استاد سے لے کر بلا کسی انقطاع کے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سند دین محمدی کا عظیم امتیاز ہے۔ محدثین کا مقولہ ہے، آپ نے مسلم شریف مقدمے میں پڑھا ہوگا کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین کا جز ہے، اگر سندیں نہ ہوتی تو جو چاہتا جو چاہے کہہ کے چلا دیتا کہ یہ حضور کا کلام ہے۔ سندوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ کچھ بدنیتوں نے یا اغراض فاسدہ رکھنے والوں نے یا لوگوں کے سامنے اپنی تقریروں میں واہ واہی کرانے والوں نے کسی بھی بات پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اور عوام میں چلا دیا۔ واضعین حدیث کی ایک جماعت تیار ہو گئی، الگ الگ مقاصد اور اغراض والے، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ صحیح اور غلط ملت ہو جائے گا، گڈمڈ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس دین اور دین کے مآخذ کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے حیرت انگیز طور پر ایسے افراد امت میں تیار ہوئے جنہوں نے احادیث صحیحہ کی چھان پھٹک کے لیے لاکھوں لوگوں کے پاس جا کر ان کے بارے میں تحقیقات کی کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، اور ان کو باقاعدہ مرتب کیا۔ ایک پورا فن تیار ہو گیا، فن اسماء الرجال، 10 جلدوں کی کتابیں ہیں جو بھری پڑی ہیں ان کے ناموں سے اور احوال سے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب والوں کے پاس ایسا عظیم الشان ذخیرہ موجود نہیں ہے جیسا کہ اہل اسلام کے پاس موجود ہے۔ لاکھوں افراد، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی کہیں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا، عرب عجم سب جگہ جا کر کے تحقیقات کی، اور وہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں ان کو یاد کیا، اور پھر 2-3 صدی گزرتے گزرتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے قافلہ سالار کہلائے جانے کے لائق، آپ کی پیدائش سن 194 ہجری کے اندر ہوئی اور آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی،
کل 62 سال کچھ مہینے عمر پائی ہے، لیکن آپ نے یہ پورا زمانہ اور اپنی عمر کا تمام حصے احادیث شریفہ کی تلاش و جستجو میں صرف فرمائے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھی۔ کوئی آسان بات نہیں ہے اتنی بڑی تعداد کو یاد کر لینا، اور سندوں کے ساتھ یاد کیا، صرف متن نہیں یاد کیا، سندیں بھی یاد کی۔ آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ بعض مرتبہ لوگوں نے آپ کو آزمانا چاہا اور ایک نشست کے اندر 100 روایتوں کو گڈمڈ کر کے بیان کیا، الگ الگ سندوں کے ساتھ۔ آپ نے اسی مجلس کے اندر ایک ایک بات کا صحیح صحیح جواب دیا کہ اس سند کے ساتھ یہ متن غلط لگایا گیا، یہ متن فلاں سند کا ہے، یہ سند فلاں متن کی ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ان حضرات محدثین کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ جو انہوں نے محنتیں کی انہیں کتابوں میں مرتب کر دیا۔ تو ایک تو سند کا وہ حصہ ہے جو مصنف سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہے، جیسے کہ اس سند کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں احمد بن اشکاب، اور پھر ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل، پھر وہ عمارہ ابن القعقاع، اور پھر وہ حضرت ابو زرعہ، اور پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وہ نبی اکرم علیہ السلام تک۔ ایک سند یہ ہے جو کتاب کے مصنف سے اور پیغمبر علیہ السلام تک ہے، جو کتابوں میں درج ہے۔ مسلم شریف پڑھیں گے تو اس کی سند ملے گی، ابو داؤد پڑھیں گے تو اس کی ملے گی۔ اور ایک سند وہ ہے جو کتابوں کے مصنفین سے لے کر آج تک جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان تک آتی ہے۔ تو صحاح ستہ کی سندوں میں پورے بر صغیر کے اندر جو مسند الہند کے لقب سے ملقب ہیں جو ذات، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سے پہلے ہندوستان میں علوم دینیہ کے اندر حدیث پر زیادہ زور نہیں تھا، صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جس کا نام تھا مشارق الانوار، اور وہ مشکات کا خلاصہ تھی، مختصر کتاب تھی، ورنہ تو وہی منطق پر، فلسفے پر، فقہ پر، اس پہ زور تھا۔ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، بڑی بڑی کتابوں کے نام سے بہت سے لوگ واقف نہیں تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس کا سفر فرمایا، 2 سال قیام کیا، اور وہاں کے اساتذہ سے صحاح ستہ پوری ان سے پڑھی، اور وہاں سے واپس آ کر دلی کے اندر آپ نے یہ درس جاری فرمایا۔ چنانچہ چاہے علماء دیوبند ہوں یا علماء دیوبند کے علاوہ کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، سب کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، انقطاع نہیں ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی مذہب کی باتیں جو کتابوں کی شکل میں آج چھپی ہوئی ہیں،
اگر آپ اس کی سند تلاش کریں گے تو کہیں نہ کہیں انقطاع ملے گا، کہیں لمبا انقطاع ملے گا، کئی صدیوں کا انقطاع ملے گا، لیکن دین محمدی کا انقطاع نہیں ہے۔ یہی اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثیں بھی نقل فرمائیں اس کتاب میں، اور ساتھ میں جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے مسائل کا استنباط کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ حدیث بھی صحیح ہے اور حدیث سے کیسے مسائل نکالے جائیں اس کے لیے آپ نے ترجمۃ الباب قائم کیے، عنوانات قائم کیے، اور ان عنوانات کے دلیل کے طور پر احادیث شریفہ کو ذکر فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنی ہے تو آپ کے تراجم ابواب کو دیکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے ابتدا فرمائی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس پر کتاب کا آغاز ہے۔ وحی ساری دنیا میں خیر کا سرچشمہ ہے، تو اس کا آغاز حسن آغاز کہلائے جانے کے لائق۔ پھر پہلی روایت لائے انما الاعمال بالنیات، کہ بھئی آخرت میں اجر و ثواب اگر چاہیے تو نیت ٹھیک کرنی پڑے گی، بغیر حسن نیت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، تاکہ پڑھنے والوں کی نیت درست ہو جائے، پڑھانے والوں کی بھی درست ہو جائے۔ پہلے نمبر پر یہ روایت لے آئے۔ بہت سے محدثین کا طریقہ یہ رہا کہ اس روایت کو سب سے پہلے یا تو زبانی یا تحریری لکھ لیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی نیت کا استحضار کر لیں۔ ہمیں بھی ہر اچھے کام کرنے سے پہلے نیت کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ نیت بہت بڑی خیر کا سبب بنتی ہے۔ نیت سے وہ اعمال جو صرف مباح ہیں، حسن نیت کی وجہ سے موجب ثواب بن جاتے ہیں، نیت اچھی ہو تو۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا کہ جب میں گھر جاتا ہوں اور کوئی چھوٹا بچہ نظر پڑتا ہے اور یہ جی چاہتا ہے کہ میں اسے پیار کروں، تو میں ایک دم سے پیار نہیں کرتا، بلکہ نیت کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت کا حکم دیا ہے، میں حضور کی اتباع میں بچے کو پیار کر رہا ہوں، پھر پیار کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھی نہ لگتا ہوگا اس نیت کو صحیح کرنے میں، مگر اب پیار کرنے میں ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک دم سے پیار کر لو تو ٹھیک ہے، پیار تو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں۔ نیت چابی ہے ثواب کی۔ کسی بھی عمل کو آدمی اپنے لیے موجب اجر و ثواب بنا سکتا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، خریداری خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کروں، رشتہ داروں کے کام آؤں، اور خیر کے اندر اپنا پیسہ لگاؤں، تو یہ دکان پر بیٹھنا بھی انشاءاللہ موجب اجر و ثواب بن جائے گا۔ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت نے یہ حدیث شروع میں ذکر فرمائی، پھر کتاب الایمان، کتاب العلم اور دیگر فقہی ترتیب پر ابواب آپ نے پڑھے۔ اخیر کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ کتاب قائم کی ہے، اور اسی کے تکمیلے کے طور پر کتاب التوحید اخیر میں آئی ہے۔
والرد علی الجہمیہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت اس ترتیب سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ اور توحید اور رد علی الجہمیہ، اس کے اندر باطل نظریات کی تردید کی گئی ہے، کیونکہ جب تک باطل کی تردید نہ ہو حق نکھر کر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ بہت سے لوگ اپنے کو کہتے ہیں بھائی نیوٹرل لو، کوئی اختلافی بات نہ کرو، سب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے یہ نہیں چلنے والی بات، ٹھیک تو بس ایک ہی ہے، جو حق ہے وہ حق ہے اور جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑھنے والوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنا ہے دلائل کے ذریعے سے، مضبوط دلائل کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ نے مختلف ابواب پڑھے ہوں گے جو اس زمانے کے فرقے تھے، گمراہ نظریات رکھنے والے، ان کی تردید میں انہی میں سے ایک ان کا خیال تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو وزن اعمال کا تذکرہ ہے، اس سے وزن مراد نہیں ہے بلکہ انصاف مراد ہے۔ بھائی کیوں مراد نہیں ہے؟ کہ جی ہماری عقل میں نہیں آتا کہ نماز کیسے تلے گی اور قرآن کیسے تلے گا، یہ تو پڑھ لیا ختم ہو گیا، نماز پڑھ لی بس ختم ہو گئی، اسے تولنے کا کیا مطلب؟ تو قرآن کہہ رہا ہے والوزن یومئذ الحق، وزن برحق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف برحق ہے، اللہ انصاف فرمائیں۔ یہ انہوں نے تعویل کی اور میزان عمل کا انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن پاک سے ثابت ہے اور احادیث شریفہ میں اس کی تشریحات موجود ہیں، آپ خامخواہ تعویل کیے جا رہے ہیں، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، یہ کیا طریقہ ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کی تردید میں یہ باب قائم کرتے ہیں کہ باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترازو قائم کریں گے تو آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ مان لیجئے کہ ہوں گے ترازو، اب اس میں تولنا پایا جائے گا جیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مستبعد نہیں ہے۔ چنانچہ دعویٰ کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، جو عمل ہم نے کیے ہیں انہیں بھی تولا جائے گا، جو ہماری زبان سے کلمات نکلے ہیں ان کو بھی تولا جائے گا، اور اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک علمی فائدہ پیش کرتے ہیں کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ جو القسطاس ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عدل کے معنی میں آتا ہے، قرآن پاک میں اس کو استعمال کیا گیا۔ اور ایک اور علمی فائدہ یہ بیان کیا کہ القسط مصدر المقسط، کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ آپ کہیں گے کہ مقسط تو باب افعال سے ہے اور قسط تو ثلاثی سے ہے، تو مصدر کیسے بن جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے، اور قسط کے اصل معنی آتے ہیں حصے کے، اور اقساط کے معنی ہے حصہ دینا، اور حصہ دینے والا عادل کہلاتا ہے۔
اس لیے مقسط کو عادل کہا گیا. اور قاف پر اگر زیر کے بجائے زبر آ جائے قسط، اس کے معنی آتے ہیں حصہ لینا، دوسرے کا حصہ ہڑپ کر لینا. اور جب دوسرے کا حصہ آدمی ہڑپ کرے گا تو ظالم کہلائے گا. اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. حصہ ہڑپ کرنے والا ظالم کے معنی میں ہے، اور حصہ دینے والا یہ عادل اور منصف کے معنی میں. یہ ایک ضمنی فائدہ تھا. اصل دعویٰ یہ ہے کہ اعمال اور اقوال تلیں گے. اس کی دلیل یہ روایت ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث بیان فرمانے والے ہیں، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو بول ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. یعنی جو انہیں پڑھے گا وہ رحمان کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. یہی ترجمۃ الباب کی دلیل ہے. کیا ہیں وہ دو بول؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. وہ ہر کمزوری سے منزہ ہے، عظمت والا ہے. یہ کلمات جو آدمی زبان سے پڑھتا ہے میزان عمل میں رکھے جائیں گے تو نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا ان کلمات کے وزنی ہونے کی وجہ سے. یہ وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے. کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی سے متصف ہے. جب یہ سب سے بڑی سچائی ہے تو یہ سب سے بڑی وزنی بات بھی یہی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر بتر رکھیں، دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور رکھیں. اس پر کتاب کا اختتام یہ دراصل حسن اختتام ہے. اس کتاب کا اختتام ہو رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا پر، جو ماخوذ ہے قرآنی آیت وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین سے. ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ صبح شام ان کلمات کو کم سے کم ایک تسبیح پڑھا کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، سبھی اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان پڑھنے والے سبھی طلباء کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے اور ہر طرح کے خیر سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.